عزیزان من قصہ زیادہ پرانا نہیں ہے. کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے. ایک 3 اسٹار حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل جو پرنسپل سٹاف آفیسرز تھے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد پولیس کا ناکہ لگا ہوتا ہے. وہاں پہ ان کو روکا جاتا ہے ایک بڑی سی کار کے اندر. ان کے پاس ہونڈا ایکارڈ کار ہوتی ہے کالے رنگ کی، بڑی زبردست قسم کی، اور وہ کار خود ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. جنرل صاحب جو ہیں ان کی پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیئرنگ تک گیا ہوتا ہے نا. سیٹ میکسیمم پیچھے کی ہوتی ہے، پھر بھی سٹیئرنگ کو لگ رہا ہوتا ہے ان کا پیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل صاحب جو ہے وہ نشے کے اندر دھت ہوتے ہیں. اسلام آباد پولیس والوں کو تو آپ کو پتا ہوتا ہے پولیس والوں کو کہ کیا کھانی ہے کیا نہیں ہے. شیشہ نیچے آتا ہے، بو کا بھپکا آتا ہے. جنرل صاحب کی بوتل سامنے پڑی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا جنرل ہے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، سویلین کپڑوں کے اندر ہے، کالی سول نمبر پلیٹ والی کالی گاڑی ہے. ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے، خوبرو خاتون، مڈل ایج کی. اور جنرل صاحب نشے میں دھت ہوتے ہیں. اب ان کو بیچاروں پولیس والوں کو کیا پتا کہ نشے کے اندر جنرل ہے. تو اس کو کہتے ہیں گڈی سائڈ تلا تو کی ڈرامہ تیرا. جنرل صاحب پڑ جاتے ہیں، ویسے بھی نشے میں ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کے جو بیٹھی ہوتی ہیں محترمہ، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی گرل فرینڈ ہے. تو جنرل صاحب مطلب شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں جنرل صاحب. بائی دا وے میں ان کے بچوں کو بھی جانتا ہوں، آپا کو بھی جانتا ہوں، یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے. ایک جنرل صاحب ہیں جو صاحب کا ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اسی دوران ان کی تشریف کے اندر گولی لگتی ہے، اور وہ بھی ہماری آپا مارتی ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ سمجھ جائیں کس قسم کی ہوتی ہیں. پکڑے جاتے ہیں تو وہ بھی بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی ہوتی ہیں، جنرل صاحب کی جو وائف ہیں. وہ ایک قصہ ہی علیحدہ ہے، کسی اور دن سنا دیں گے. لیکن اس واقعے کے اوپر بھی میں آؤں گا، اس کو ٹچ کر لیتے ہیں، ضروری ہے کیونکہ موضوع سے ریلیٹڈ ہیں دونوں چیزیں. جنرل صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ تیری ایسی تیسی، میں تو جرنیل ہوں. بہرحال جب جنرل کا نام آتا ہے، گاڑی شاڑی وہ دیکھتے ہیں، تو وائرلیس کیا جاتا ہے اے ایس پی صاحب کو. سیکریٹریٹ تھانے کے جو اے ایس پی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے سر، لگتا تو نہیں لیکن کہنا میں جرنیل ہوں. اب اس ساری سچویشن کے اندر وہ کہتا ہے جی میں تو جرنیل ہوں، اور اس ساری سچویشن کے اندر معذرت چاہتا ہوں، درمیان میں ڈسرپشن ہوگی. کرنل اکبر کی کال آ رہی تھی، اللہ ان کی لمبی زندگی نصیب کرے. میں اس ریکارڈنگ کے بعد ان سے بات کرتا ہوں، اور اس قصے کے اوپر ان کو بھی بلاؤں اگر آپ چاہیں گے تو. وہ جانتے ہیں ذاتی طور کے اوپر اس جنرل کو. تو پولیس والا کہتا ہے یار میں تو جانتا ہی نہیں ہے کون. پولیس والا کہتا ہے سر ایک بندہ ہے، کہتا ہے میں جرنیل ہوں، لگتا تو نہیں کدھروں بھی. جرنیل بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل خاص طور کے اوپر ہیں، مال بہت آگے. کہتے ہیں شراب پی رہا ہے، اور ساتھ خاتون بھی موجود ہے، زنانی بھی ہے. اے ایس پی کہتا ہے کہہ رہا جرنیل ہوں. ایس پی کہتا ہے لے آؤ تھانے. جنرل صاحب تب جاتے ہیں. اتنی دیر میں ظاہری بات ہے کال جب اوپن چل رہی ہوتی ہے تو اس کو ملٹری پولیس بھی مانیٹر کرتی ہے اسلام آباد کے اندر، اور 408 انٹیلیجنس بٹالین کو پیغام جاتا ہے فوری طور کے اوپر آئی ایس آئی وغیرہ کی طرف سے کہ جی یہ کوئی کال چل رہی ہے، کوئی جنرل ہے، پہنچے وہاں پہ. ملٹری پولیس بھی پہنچ جاتی ہے دستی، اور 408 انٹیلیجنس بٹالین ملٹری انٹیلیجنس کی آفیسرز کو لک آفٹر کرتی ہے، وہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں سپیڈ. پتہ چلتا ہے کہ جنرل صاحب تو واقعی سچ بول رہے تھے. تو جنرل ہیں، 3 اسٹار جنرل ہیں باقاعدہ طور کے اوپر، اور پرنسپل سٹاف آفیسر ہیں جی ایچ کیو میں. اب رولا نیا پڑ جاتا ہے، رولا پڑتا ہے یہ سارا کا سارا. تو پھر جنرل صاحب کو تو فوراً وہ چھڑوا کے لے جاتے ہیں، لیکن آرمی چیف کو فوراً بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوا. آرمی چیف تب جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ اس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. آرمی چیف کے 2 بھائی ہیں، وہ بھی اسی جنرل کے جو ٹھیکے، وہ جنرل فوج کے ٹھیکے دیتا ہے اصل میں. تو وہ ٹھیکے جو ہیں وہ فوج کے، وہ مبینہ طور کے اوپر آرمی چیف صاحب کے بھائیوں کو ملے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال آرمی چیف صاحب آرڈر دیتے ہیں کہ خبردار اس کی ریٹائرمنٹ میں 3 مہینے رہ گئے ہیں، 3 مہینے دفتر نہیں آئے گا، اس کے بعد ریٹائر اور دفع ہو جائے. بڑی بات ہے، آرمی چیف کہہ رہا ہے بھائی وہ باس ہے پورے پاکستان کا. 3 دن، صرف 3 دن، 3 مہینے بعد ریٹائرمنٹ ہے، صرف 3 دن وہ جنرل صاحب دفتر نہیں آتے، اور 3 دن بعد اپنی گاڑی پہ جھنڈے منڈے لگا کے دفتر پہنچ جاتے ہیں. جی ایچ کیو کے اندر انٹری دیتے ہیں، فوراً رپورٹ جاتی ہے، ایڈجوٹنٹ جنرل کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آ گیا جناب. چیف آف جنرل سٹاف کو بتایا جاتا ہے. چیف آف جنرل سٹاف جو ہے وہ کہتا ہے یار میری سے جان چھڑاؤ. اس کو پتا ہوتا ہے کہ آرمی چیف کے بھائیوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. وہ سائڈ پہ نکل جاتا ہے. ایڈجوٹنٹ جنرل کے گلے کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتا ہے معاملہ آ کے. ایڈجوٹنٹ جنرل اس کو بلاتا ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، ایڈجوٹنٹ جنرل سے ملنے چلا جاتا ہے.
یا فون پہ بات ہوتی ہے، یہ تو نہیں پتا کیونکہ آپریٹر سن رہے تھے، لیکن مکالمہ یہ ہوتا ہے ایڈجوٹنٹ جنرل اور ان کے درمیان کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو آرمی چیف نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ دفتر نہیں آئیں گے، آپ آئے کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے بات سن میری، تو بھی اس کا پرنسپل سٹاف افسر ہے آرمی چیف کا، اور میں بھی پرنسپل سٹاف افسر ہوں، اور اگر میں یہ کام کر رہا تھا اور اگر میں پکڑا بھی گیا ہوں تو اس کا کام ہے مجھ سے ڈائریکٹ بات چیت کرے، تم دفعہ ہو جاؤ سائٹ پہ۔ اس بات چیت کے درمیان میں بڑی کوآرڈینیٹڈ موو تھی، جنرل صاحب آرمی چیف کے بھائی جو ہیں وہ انٹری دیتے ہیں ان کے دفتر میں، اور ان کے گوڑے گٹے دباتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے راز ہوں گے ان جنرل صاحب کے پاس۔ تو پھر ان پرنسپل سٹاف آفیسر کو بلاتے ہیں جنرل صاحب، اور بڑے غصے کے اندر، اور وہ آرمی چیف جو ہے وہ ہمارے موجودہ آرمی چیف کی طرح سوٹے پہ سوٹے پہ سوٹے لگاتے ہیں، اچھا سوٹے لگا کے تپے ہوئے بیٹھے ہوئے اور آتے ہیں، اور کہتا ہے وہ آتا ہے آ کے سلوٹ مارتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پرنسپل سٹاف آفیسر کو 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل کو کہتا ہے کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جواب میں دیکھنے والے کہتے ہیں، کیونکہ اور بھی دیکھنے والے موجود تھے، کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جواب میں پرنسپل سٹاف آفیسر ان کا جنرل کہتا ہے کہ سر یہاں پہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے، آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی کام ٹھیک ہو رہا ہو تو۔ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ آئی ایس پی آر ڈرامے بناتا ہے، ان ڈراموں کے اندر خوبرو اداکارائوں کو لاتا ہے، اور وہ اداکارائیں جو ہیں ایک آرمی چیف کو پسند آتی ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی پسند آتی ہیں۔ سیکٹر کمانڈر اور آئی ایس پی آر کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ ان کو ذرا میٹنگز کروائی جائیں آرمی چیف صاحب سے علیحدگی کے اندر۔ علیحدگی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں، اور باتوں سے بہت بڑھ کے باتیں ہوتی ہیں۔ اب آرمی چیف تو اس کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان میں سے کیمپ میں سے کوئی بتا دیتا ہے، لیک ہو جاتی ہے۔ ان ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کے مبینہ طور کے اوپر بٹک کے اندر، کولے کے اندر گولی لگتی ہے مبینہ طور پہ، وہ سی ایم ایچ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ سی ایم ایچ کا پورا وی آئی پی ایک پورا ونگ بند کر دیا جاتا ہے، ان کو آپریشن ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو شٹکا پین ہو گیا ہے۔ اب شٹکا پین کے لیے ان کی سرجری کی گئی ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات اس طرح کے، اور میں جرنیلوں کے ذکر کر رہا ہوں، کپتانوں کو تو معاف ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ینگسٹرز ہیں، ابھی جوان ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے چھڑے بندوں کو بہت سی چیزیں معاف ہوتی ہیں۔ ہم تو یہ بڑے بابوں کی بات کر رہے ہیں، جو آج دن تک یہ جنرلز، جب ہمارے سٹاف آفیسرز تو ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں، جب ویاگرا نہیں آئی تھی تو ایک دوسرے کے لیے گولیاں لے کے آتے تھے، طاقت کی دوائیاں جو ویاگرے کا کام کرتی تھیں، اور میں عینی شاہد ہوں اس بات کا، اور میں ظاہری بات ہے سٹاف آفیسرز جو ہوتے ہیں، جو اے ڈی سیز اس وقت کہلاتے تھے، وہ آس پاس ہی پھر رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں شغل ملا گپ لگا ہوتا ہے کہ باہر جو بھی جاتا تھا ایک دوسرے کے لیے یہی لاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی جرنیلوں کی بات کر رہے ہیں، یہی جرنیل، یہی چیزیں جو ہیں، اب یہ جو گولی لگی تھی نا جی کولے کے اوپر، جنرل صاحب کی شکایت ایم آئی نے، کیونکہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور لاڈلے بھی تھے آرمی چیف کے، آرمی چیف کو شکایت لی گئی، تو آرمی چیف نے کہا یار کیا کرو، اس کی بیوی دیکھی ہے کتنی موٹی ہے، اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک ذہنیت بتا رہا ہوں، یہ ذہنیت ایک اوور نائٹ تو نہیں آئی نا جرنیل کی، جرنیل ٹاپ کے اوپر ہے، یہ پوری نیچے سے اوپر تک کسی ذہنیت کو لے کے، یہ جو پرفیکٹ اسپیسیمنز ہوتے ہیں اس فوج کے، وہ جرنیل بنتے ہیں۔ صبح آپ کو آیتیں سنائیں گے حلق سے نکال کے، شام کو وسکی پینی ہے۔ I'm an eye witness، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب آرمی چیف صاحب آ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی فوج ہے، نیچے پھدو اسی طرح فٹ کیا جاتا ہے، فوجی جوانوں کی برین واشنگ اسی طرح کی جاتی ہے، جو کہ آج کل بڑی مشکل ہوئی ہوئی ہے، لیکن آرمی چیف صاحب آتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، کیونکہ بچپن میں ان کو رٹا مروا کے سیویاں کھلا کے حفظ کرایا گیا تھا، اور وہ اس نالج کو استعمال کرتے ہیں، غلط سلط آیتیں سناتے ہیں اور ترجمے بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی فوج ہے اور یہ اللہ کے لیے جنگ لڑ رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی، اس کو ہم عوام کے سامنے لے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، اس کے آپ پرکھ لیتے ہیں، آپ کو یزید، وقت کا یزید بولا جاتا ہے، تو ہم کہلاتے ہیں جناب آپ کی سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں کہ کیا وقت کا یزید سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، ہم پول کروا لیتے ہیں۔ سٹیٹمنٹ دی عاصم منیر صاحب نے کہ یہ فوج اللہ کی فوج ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے نام پر لڑتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو میں نے بیک گراؤنڈ دیا ہے اسی کانٹیکس کے اندر دیا ہے، پتہ چل جائے نیچے سے لے کے اوپر تک یہ کام اگر چل رہا ہے تو تبھی ایکسیپٹیبل ہے۔ اور
اب یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا کیا یہ سچ بول رہا ہے. انگریزی میں اگر آپ کو نہیں پتا تو the question was that is the Yazid of our time speaking truth or lying. This is the army of Allah. Our soldiers fight in the name of Allah. Field Marshal Asim Munir made this statement. And I asked, this is the vote, 5,112 votes in 24 hours. There were two options. He's lying. He's speaking a truth. یہ فوج اللہ کی فوج ہے, ہمارے سپاہی اللہ کے نام پر لڑتے ہیں. فیلڈ مارشل آصم منیر پہلی چیز ہے جھوٹ بول رہا ہے, دوسری چیز ہے سچ بول رہا ہے. 95% لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. 95% people say he's lying. ٹھیک ہے, دس از اے ووٹ, یہ سامنے آپ کے لگا ہوا ہے, یہ ایکس کے اوپر میرے پروفائل کے اوپر موجود ہے, اس ریکارڈڈ ووٹ ہے. اب اس ووٹ کو اگر دیکھا جائے, رزلٹ تو سامنے آ گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے. اس امپریشن کے ہوتے ہوئے جنرل احسان کو اور جنرل کیانی جو ہے, ہر آرمی چیف کا ویسے تو کوئی گاڈ فادر ہوتا ہے. جنرل باجوہ کا ان کا سسر تھا گاڈ فادر, اعجاز امجد صاحب میجر جنرل تھے وہ بھی, انہوں نے ان کو گروم کیا, ان کو بنایا, ان کو آرمی چیف تک پہنچایا. دونوں کو آصم منیر نے سٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے تاکہ ان کے خلاف کوئی بات چیت نہ ہو سکے. ظاہری بات ہے وہ بات کرنا چاہتے ہوں گے, فوجی کمیونٹی نے ان کو پریشر دیا ہوگا, وہ بات کرنا چاہتے ہوں گے, اپنا وہ رکھنا چاہتے ہیں, رکھ رکھاؤ, انہوں نے لوگوں کے جنازوں میں شادیوں میں جانا ہوتا ہے, لیکن یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, ان کو سٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے. آصم منیر صاحب کے سسر بھی فوجی نہیں ہیں, رہتے فوجی کالونی کے اندر ہیں, پنڈی کے اندر, لیکن فوجی ہیں نہیں. اچھے گھرانے سے تعلق ہے, وہ سٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کیا گیا, اس لیے ارم آپا کا بڑا انفلوئنس ہے آصم منیر صاحب کے اوپر. آصم منیر جب فیلڈ کمانڈر ایف سی این اے تھا تو ارم آپا کو میس کے اندر بڑا, یہ کھلے عام قصہ ہے, یہ کوئی فوج کے اندر ہر کسی کو پتا ہے کہ جی گلگت کے اندر میس کے اندر کوئی رینوویشن چل رہی تھی اور جی او سی نے بھی آنا تھا, اور آپا پہلے آ گئی. ارم آپا نے کہا کہ یہ پردے مردے چینج کرو, یہ کرو. انہوں نے کہا جی جنرل صاحب سے پوچھیں گے, جنرل صاحب اتنی دیر میں آ گئے. ارم آپا نے کہا اس کو کچھ نہیں پتا, میں کہہ رہی ہوں وہ کرو. اور میرے خیال میں ارم آپا جو ہے وہ یہ قصہ فوج کے اندر یہ مجھے عینی شاہدوں نے براہ راست بتایا, جن کو میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں, اور یہ فوج میں بڑا مشہور تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ ارم آپا اور ان کی فیملی کو انہوں نے اسٹیپنگ سٹون کے طور کے اوپر استعمال کیا, اور اب ظاہری بات ہے کہ وہ شائن ختم ہو رہی ہے تو ان کے نئے قصے چل رہے ہیں, نئی خبریں آ رہی ہیں. اس کے اوپر تو ہم نے بات نہیں کرنی, لیکن ان کے معاشقوں کے قصے تو سامنے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی فوج ہے, کہاں سے اللہ کی فوج ہوگی سر؟ اور پھر آپ نے سر لگایا ہوا ہے جنرل کیانی. اچھا, ان کے گاڈ فادر نہیں ہے جو میں بات کر رہا تھا, تو جنرل کیانی ان کو مشورے دیتے ہیں. وہ گاڈ فادر اس چیف کے بن جاتے ہیں جس کا سسر یا جس کا والد جو ہے وہ فوجی افسر یا جرنیل نہ ہو. فوج میں کہا جاتا ہے کہ اگر تم جرنیل کے بیٹے نہیں ہو تو یہ تمہارا قصور نہیں ہے, لیکن اگر تم جرنیل کے داماد نہیں ہو تو یہ تمہارا قصور ہے. ٹھیک ہے, تو اس قصور کی جو ہے پاداش کے اندر جو داماد سسر بنا لیتے ہیں, یہ جنرل کیانی کو بنا لیا انہوں نے. جنرل کیانی ان کو مشورے دے رہے ہیں, سر آپ مشورے دے رہے ہیں, سب کو پتا ہے فوج کے اندر اچھے مشورے آپ دیتے ہیں, بالکل آپ مشورے سب کو دیتے ہیں, جب پھنس جائے کوئی تو. آپ نے ہی جو ہے وہ مشورے دیے تھے, اور جنرل اعجاز امجد نے بھی دیے تھے کہ یار ایکسٹینشن اگر نہیں ملتی تو چپ کے سائٹ کے اوپر ہو جاؤ جنرل باجوہ کو. ٹھیک ہے, عمران خان کو تو انہوں نے راضی پھر بھی کر لیا تھا. دوسرا جنرل احسان ہے, جن کا کیا میسو فارم ہاؤس ہے, وہ میں دوسرے ویلاگ میں اس کا ذکر کروں گا, اسلام آباد میں بھی اور مردان میں بھی. سر کیا بات ہے آپ کی, آپ کے لش پش فارم ہاؤس میں ہم بھی بہت دفعہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہم نے گپ ماری ہوئی ہے. آپ اس وقت ایک نیا نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی فوج ہے, یہ ہمارے سپاہی اللہ کے نام پر لڑتے ہیں, جو یہ آصم منیر بول رہا ہے, اور آپ ان کے قصے پاری نہ بتا رہے ہیں, کیونکہ اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب 3 سٹار سے 4 سٹار کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے, لیکن دس از دا ریالٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے, آپ گانا بجانا, ایک طرف اللہ کی فوج اللہ کے سپاہی بولتے ہیں, دوسری طرف ناچ گانے کا پروگرام کانسرٹ کروا کے لوگوں کو بلا کے اس کی ویڈیوز لگاتے ہیں, تو ہم نے جو ہے وہ ایک کروایا ہوا ہے. ایک منٹ معذرت چاہتا ہوں میں. جی, تو گانے بجانے کا ذکر ہوا تو پیچھے گانا بجانا آٹومیٹکلی چل پڑا. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سسٹم کے اندر گھسا ہوا ہے, لیکن بہرحال اینٹی وائرس میں نے رن کر لیا, لیکن آپ کے میلویئر وائرس میرے اوپر اثر کوئی نہیں کرنے والے. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو جاتے جاتے, آپ لوگوں کو جہاں پہ چورن جو بکتا ہے اس کو اس کے حساب سے بیچتے ہیں. جو لوگ مذہبی ہیں, جو غریب طبقہ خاص طور کے اوپر ہے, ان کو مذہب کا چورن بیچتے ہیں. جو مڈل کلاس ہے یا افسر طبقہ ہے, جوانوں کو آپ برین واش کر رہے ہو مذہب کے نام کے اوپر,
اور جو افسر طبقہ ہے اس کو آپ برین واش کانسرٹس کے کام کے اوپر کر رہے ہو، مڈل کلاس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو، جو کہ روز بروز شرنک کرتی چلی جا رہی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں، وہ تو پھر بھی آپ کو جو لوگ نظر آتے ہیں، کانسرٹ ہم کروا رہے ہیں، اپنے پانڈ بلا رہے ہیں، مراسی بلا رہے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں خود جو ہے بڑے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، آرٹسٹ کو، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو آئی ایس پی آر کے پے رول کے اوپر خاص طور کے اوپر بانڈ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو جب آپ بلاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قوم تمہارے ساتھ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے اس کے اوپر بھی کروا لیا. آپ کے ٹارزن آتے ہیں اور وہ سارا نیریٹو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، اس کے اوپر بھی ایک کروا لیتے ہیں، باقاعدہ طور کے اوپر عوام کو سمجھ ہوتی ہے، پول کروا لیتے ہیں. پول ہم نے کروایا کہ ہماری قوم کو پھدو بننے کا شوق ہے یا مجبوری ہے. This is the funniest result, honestly. 30% کہتے ہیں جناب کہ مجبوری ہے، اور 70% کہتے ہیں پھدو بننے کا شوق ہے. سیٹسفیکٹری بات چیت ہے، چلیں یہ تو سٹائر ہے. لیکن یہاں پہ مجھے بتائیں کہ 95% لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو تم کہ فوج اللہ کی فوج ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے نام پہ لڑتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر. یہ 5% جو کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہو، یہ کون ہے؟ یہ کوفے والے ہیں. کوفے والوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا، اور یہ ہیں تو 5%، لیکن یہ اس ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہیں جن نے 95% کو کیپچر کیا ہوا ہے اور ان کو روٹی کپڑا اور مکان کے اندر پھنسایا ہوا ہے. اور جرنیل صاحبان جتنے ان کے قصے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ جرنیل صاحبان مل کے یہ کہانی چلا رہے ہیں، اپنی دوبارہ عظمتیں بتا رہے ہیں. جوانوں کا برین واش کیا جا رہا ہے نیچے بیٹھ کے. اوئے اوئے آپ لوگ تو بیٹا جو ہے سارے کے سارے یہ تو اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے، ان کا برین واش کرو. اور گراؤنڈ کے اوپر جو اصل کہانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے. اور اوپر والوں کو ناچ گانا دکھاؤ، کانسرٹ کراؤ، ان کو یو این کے جی ٹورز کے اوپر بھجواؤ، ان کو ڈالر شالر دے دو، ان کو بتاؤ بیٹا گاجر دکھاؤ. گاجر کے اوپر وہ لوگوں نے کام کرنا ہے، ظاہری بات ہے. اور گاجر جو ہے جب تک موجود ہے وہ ان کا کام چل رہا ہے. اب مذہبی جنگی جنون کو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی وہ صرف بہت ہی 5% ہیں وہ لوگ. 95% میں وہ جوان آتا ہے جس کو پتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو مذہبی جنگی جنون کا چورن بیچا جا رہا ہے. جرنیلی کرپشن آپ کے سامنے، صاحب کا 4 سٹار جو جرنیل ہیں وہ جو ایکشن کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. کیا یہ اللہ کی فوج ہے؟ جواب آپ کے سامنے ہے. جوان بھی مانتے کوئی نہیں ہے سر. جس دن ان کو موقع مل گیا، کس دن موقع ملے گا؟ قوم دعائیں کر رہی ہیں، اللہ تو سننے والا ہے، سنے گا. اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کا کیا اس کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ نے اس پول میں حصہ نہیں لیا. کیا یہ اللہ کی فوج ہے؟ مجھے بتا دیجیے گا، کیا یہ اللہ کی فوج ہے؟ جس طرح عاصم منیر کہتا ہے ہمارے سپاہی اللہ کے نام پہ لڑتے ہیں، جس طرح عاصم منیر کہتا ہے، آپ ہی بتا دیں جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. کوفے والوں نے جو کیا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اب آپ بتائیں آپ حسینی ہیں یا کوفے والے ہیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.